بڑی اہم صورت ہے جو مدنی صورتوں میں سے بھی ہے۔ اس کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کو بطور برکت کی دنیا میں اتارا تھا۔ اس صورت کا نام دیکھیے النساء۔ النساء کہتے ہیں عربی میں عورتوں کو۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے سلسلے میں احکامات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایسی ایک دوسری صورت ہے جس میں عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، وہ سورۃ الطلاق ہے۔ اس صورت کو سورۃ النساء کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی بڑی صورت عورتوں کے لیے، اور سورۃ طلاق کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی صورت عورتوں کے متعلق جو نازل ہوئی ہے۔ ہر مرد و عورت کو نکاح سے پہلے لازماً ان دو صورتوں کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطلب کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہمیں ارشاد فرمائے ہیں ان حقوق کے متعلق اگر علم ہی نہ ہوگا تو لا محالہ آدمی حق تلفی کرے گا، ظلم کرے گا، اور اللہ کے یہاں پر اس کی سرزنش ہوگی اور پوچھ ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک آیت ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، صرف توبہ کے مانگنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نام اعمال سے صاف کر دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مشرک انسان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو 70-80 سال کے کفر کے گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر انسان کی جو حقوق ہیں آپس میں، جب تک وہ صاحب حق اپنے حق کو معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے حق کو معاف نہیں کرتے۔ اس کے لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے چاہتے تو اس صورت کا کوئی اور نام بھی دے سکتے تھے، مگر اس صورت کا نام دیا النساء، عورتیں، اور خصوصیت سے اس میں عورتوں کے متعلق احکام بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، آپ لوگ اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس میں سے آپ کو جوڑے جوڑے بنا دیا، میاں بیوی بنا دیا، رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری نسل کو جو ہے وہ چلایا ہے۔ علماء مفسرین نے ایک بہت بہترین نکتہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً میں لکھتے ہیں کہ عورتیں پارٹ آف دا جنس، یعنی مرد کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ عورت کوئی الگ قبیل نہیں ہے، مرد ہی سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے عورت۔ اگر ہم دیکھیں حدیث کی کتابوں کو بھی، اس میں بات ملتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت میں تنہائی محسوس ہونے لگی اور کوئی پارٹنر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت توریت کی ہے کہ ان پر اونگ طاری کر دی، آپ سو گئے اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ توریتی اور اسرائیلی روایت ہے۔ بہرحال عورت مرد کا ایک حصہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرا ہی ایک حصہ ہے، تو پھر ظلم ہی نہیں کرے گا، اس کو کوئی کسی قسم کا نام نہیں رکھے گا، یہ کالی ہے، یہ پیلی ہے، یہ فلاں ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک حصہ ہے۔ جب اس کو الگ حصہ سمجھے گا کہ عورت ایک الگ نسل ہے، مرد ایک الگ نسل ہے، تو پھر یہاں پر تقسیم کاری کی باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ایک جان سے، ایک ماں باپ سے جو ہے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں کے بارے میں آپ سے کل قیامت میں سوال کریں گے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری ان حالتوں پر وہ بڑا بہترین نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ پرکھ رہا ہے کہ کون انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا حقوق ہیں ایک عورت کے اسلام میں۔ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اور جو اسلام ہے، اسلام میں عورتوں پر جو ہے وہ تکلیف دی جاتی ہے۔ کوئی مذہب سوائے اسلام کے ایسا نہیں ہے جو عورتوں کا حق دیتا ہو۔ یہاں پر بڑی قدردانی کی گئی ہے عورتوں کی۔ آپ دیکھیں النساء جو سورت کا نام ہے عورتوں کے متعلق، سورہ مریم عورت کے متعلق، سورہ طلاق عورت کے متعلق، کتنی ساری صورتیں صرف عورت کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سورۃ الرجال کے نام سے ایک بھی صورت نہیں اتاری، یعنی مردوں والی صورت۔ قرآن مجید میں سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء مل رہی ہے آپ کو۔
اب پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت 4 طریقے سے ایک عورت کو گزارتا ہے دنیا میں۔ پہلے نمبر پر تو وہ ماں بنتی ہے، ماں ہوتی ہے، ترتیب میں تو بعد میں، مگر ایک عظمت کے اعتبار سے پہلا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس والدہ کے اور والد کے مقام کو سورہ بنی اسرائیل میں بالتفصیل ذکر فرمایا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آتا رہے گا۔ تو والدین کے لیے ایک بات ہم یہ سمجھ کر کے چلیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی قدر اور شرف قبولیت سے نوازا ہے، دوسرے طرف گھر کے جو ہمارے والدین ہوتے ہیں ان کو بھی وہی مقام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رسول سے، اگر کوئی انسان، اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگرچہ 100 مرتبہ اگر وہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ بالکل دے کے رہے گا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت 100 مرتبہ بھی اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مقبول حج کا ثواب اسے ملتا ہے۔ ایک طرف کعبے کو دیکھنا عبادت ہے تو دوسری طرف ماں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بڑی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کے متعلق فرمائی۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ عورت کا، وہ بیوی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں۔ تیسرا مرحلہ عورت کا بیٹی کی شکل میں، چوتھا بہن کی شکل میں۔ اب دیکھیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، گڑا نکال کر کے انہیں ڈال دیتے تھے ان بچی کو۔ باپ یہ سمجھتا تھا کہ میرا کوئی داماد ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ میں لا تکرہوا البنات فإنی ابو البنات، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں، میرے 4 بیٹیاں ہیں۔ پھر فرمایا من آل 3 جاریات، جس کسی انسان نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی، انہیں پالا، انہیں پوسا، فأدبہن وأحسنہن، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، انہیں ادب اور تمیز سکھا دیا اور ان کا نکاح کرا دیا، فلہ الجنہ، اس انسان کو جنت واجب ہو گئی۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید اس بات کو دہرایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو اور ان کے ساتھ وہ بہتری کا معاملہ کرے، اس بچیوں کی اچھی تربیت کرے اور اس کا نکاح کرا دے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو بیٹیاں تو ضامن ہیں جنت میں لے جانے کی۔ ایک صحابی رسول حضرت صعصع فرزدق، ایک شاعر ہیں بہت بڑے عرب کے، ان کے دادا ہیں حضرت صعصع رضی اللہ عنہ، ایک لمبا زمانہ انہوں نے کفر کے عالم میں نکالا۔ جب اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے پہنچے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے انہی ہاتھوں سے 300 سے زائد بچیوں کو درگور کرتے ہوئے میں نے بچایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 300 سے زیادہ بچیوں کو جن کے ماں باپ انہیں زندہ دفن کرنا چاہ رہے تھے، میں نے انہیں بچا بچا کے میں نے پالا ہے اور ان بچیوں کو بڑا کیا ہے، میں نے انہیں مرنے سے بچایا ہے۔ کیا میرے لیے اللہ کے پاس میں کوئی اجر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صعصع سے کہ تمہیں جو ایمان ملا ہے انہیں بچیوں کے بچانے کے طفیل میں ملا ہے۔ تو صرف بچیوں کو بچانے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو بیٹیاں جو ہے یہ جنت کی ضامن ہوتی ہیں، والد کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تجربات کی زندگی میں دیکھیں کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے تو باہر باپ کی پراپرٹی کا حساب لگاتے ہیں، بیٹیاں آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جو باپ کے جنازے پہ رویا کرتی ہیں، ماں کے جنازے پہ روتی ہیں، بیٹوں کو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بیٹیوں کو نفرت نہ کرے، بیٹیوں سے محبت کرے۔ آج بھی اسلام آنے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے باوجود، شریعت محمدی علیہ السلام ہمارے بیچ میں ہے، قرآن مجید ہے، باوجود خواتین 1 سے 2، 2 سے 4 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بھی منحوس سمجھتی ہیں، اس گھر کو بھی منحوس سمجھتی ہیں، معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ نہیں، جتنی بیٹیاں میرے من جانب اللہ ہوتی ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ اب جو تیسرا مرحلہ ہے وہ بیوی ہونے کی صورت میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو آج کی اس تراویح کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بارہا بیوی کے حقوق کو سمجھایا، خصوصیت کے ساتھ ان کے مہر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مہر انہیں اچھے طریقے سے دو، بیوی کو اپنے گھر میں لاؤ تو بہتر طریقے سے رکھو انہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ میں رکھو، انہیں زد و کوب مت کرو، انہیں ستاؤ مت، انہیں مارو مت۔
جب کوئی معاملہ پیش آ جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں خاندان کے ذمہ داروں کو جمع کر کے بات کو سلجھانے کی کوشش کرو۔ 5 اسٹیپس بتائے قرآن مجید کے اندر۔ پہلے اگر بیوی شوہر کی بات کے خلاف کام کرتی ہے محبت سے سمجھایا جائے، پیار و محبت سے سمجھائے، کبھی کبھار غصے سے سمجھائے، پھر دونوں جانب کے لوگوں کو بلا کر کے بات کی جائے، چوتھے بستر کو الگ کر دیا جائے، 5ویں مقام پر اسے مارنے کی اجازت ہے، وہ ایسا مارے کہ وہ ضرب مبرح نہ ہو، ضرب مبرح نہ ہو یعنی کہ جسم پر کوئی نشان نہ آئے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، خون کے کوئی قطرات نہ ٹپکے، اس طریقے سے مارو۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کپڑے سے مارو اور کمر کے حصے پر مارو، یعنی گوشت کے حصے پر کپڑے سے مارو۔ چہرے لا تضربوا علی الوجہ، عورتوں کے چہرے پہ کبھی مت مارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مرد وہ ہے جو بیوی کو سنبھالے، مرد اس کو نہیں کہتے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے، وہ تو بزدل ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ مجبور ہے، اپنے ماں باپ کے گھر سے چل کے مرد کے گھر تک پہنچتی ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، شوہر اس کے اوپر مار و پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر ذلیل کرتا ہے، اور جب صبح گھر سے باہر نکلتا ہے اپنے چہرے کا جغرافیہ ٹھیک کر کے نکلتا ہے، لوگوں کو تو دکھا رہا ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، اور جب گھر میں آتا ہے ذلت کے سامان اس کے بنے ہوئے رہتے ہیں۔ نہیں، انسان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ پیش کیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ جو انسان اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے سمجھو معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے۔ ایک انسان سب جگہ اچھا ہے، بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید فرمائی عورتوں کے ساتھ رحمداری کی کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، آپ سکرات کے عالم میں ہیں، پریشانی بڑھ رہی ہے، زبان سے پھیس نکل رہا ہے، اس وقت میں بھی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا اللہ کے نبی کے جو ہے وہ منہ کے قریب میں کہ آپ کیا بڑبڑا رہے ہیں، کیا جملے نکل رہے ہیں۔ 2 جملے اس وقت میں بھی آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، اے میرے امت کے لوگ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ استوصوا بالنساء خیرا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی قبر کی منزل ہے، آخرت ہے، اور اس وقت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق ہمارے نبی علیہ السلام تڑپتے چلے گئے، عورتوں کے ساتھ محبت۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کے اندر تجربات میں بتایا کہ آپ کیسے رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ میں۔ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی کا ایک ٹکڑا چوس رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں ہڈی چوس رہی، لاؤ۔ پھر ان کے منہ کا جھوٹا اپنے منہ میں لے کر کے ہڈی چوس کے واپس دے دی، بیوی کا جھوٹا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ پانی لے آؤ، حضرت عائشہ مٹی کا جو پیالہ تھا اس پیالے میں پانی قریب کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ پہلے تم پیو۔ محبت دیکھیں، سید الانبیاء ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے ایک چند گھونٹ پیے، پوچھا جان بوجھ کر کے کہ آپ نے کہاں سے پیا، انہوں نے اپنے ہونٹ کے نشان بتا دیے جو مٹی پر آتے ہیں، میں نے یہاں سے پیا۔ اللہ کے نبی نے اس جو ہے نشان کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کر کے پانی پیا۔ کیا کبھی ہم نے سنت زندہ کی کہ بیوی کا جھوٹا ہم استعمال کریں؟ اللہ کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم دونوں بھی نغتسل فی اناء واحد، ہم کبھی کبھار غسل ایک ہی برتن میں، ایک ہی بالٹی میں ہم دونوں میاں بیوی غسل بھی کیا کرتے تھے۔ صبح کا عالم یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی اپنی اہلیہ کے ساتھ میں جو ہے رننگ ریس کیا کرتے تھے، دوڑ لگایا کرتے تھے، جاگنگ کے لیے نکلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی وہ ہارتے کبھی یہ ہارتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ جیت گئی، کہنے لگی میں نے کیسے تمہیں ہرایا ہے۔ جب حضرت عائشہ کچھ جو ہے وہ قوی الجثہ ہو گئی، موٹی تگڑی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہرایا اور کہا عائشہ اس ہار کا یہ بدلہ ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا مکان تھا، حضرت عائشہ لیٹی بھی رہتی، نیند میں رہتی، اللہ کے نبی نماز پڑھتے، خود کہتے ہیں میں کتنی بابرکت ہوں کہ میں کبھی کبھار لیٹی بھی رہتی، اللہ کے نبی کا جو سجدہ ہوتا میرے پیروں پر ہوتا، جب میری نیند جاگ جاتی تو میں اپنے پیر کو سمٹ لیتی تھی۔ یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ میں۔ خود 4 عورتیں جن کا تذکرہ، 2 عورتیں قرآن کی اور 2 عورتیں حدیث کی جن کا تذکرہ خوب ملتا ہے۔ 2 عورتیں قرآن کی وہ حضرت مریم علیہ السلام،
دوسری حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ امرأت فرعون، اتنا مارا تھا فرعون نے، وہ فرعون ذی الاوتاد کہ پوری پبلک میں لے جا کر کے کھانا بند کیا، پینا بند کیا، روم میں بند کر کے مارتا تھا، اور جب یہ اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، سب کے بیچ میں لا کر کے تختے کے اوپر ہاتھ و پیر کو کبھی ہاتھ میں کیل مارتا، کبھی یہاں کبھی یہاں کیل مارتا گیا، خون نکلتا گیا۔ جب بہت تکلیف ہوئی، ایک معصوم سی دعا مانگی اس آسیہ نے، اللہم نجنی من فرعون وعملی، اے اللہ مجھے اس فرعون سے اور اس کے عملے سے نجات دے۔ اور پھر کیا کرے؟ وَبَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، ایک چھوٹا سا مکان مجھے جنت میں عطا کر۔ یہ دعا مانگی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عورتیں وہ ہوتی ہیں، حدیث کی دو عورتیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کا تذکرہ خوب کتابوں میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی کی وجہ بظاہر، آپ فرماتے ہیں کہ میری کامیابی کی وجہ میری بیگم حضرت خدیجہ ہے۔ وہ مجھ پر مال نچھاور کیا کرتی تھی، میرے لیے محنت کرتی تھی، میرے غم پر وہ میرے غم کو ہلکا کیا کرتی تھی، میرے پسینے کو پوچھا کرتی تھی۔ میں جب غار حرا میں ہوتا تو مجھے ٹفن بنا کے لا کے دیا کرتی تھی۔ جب ساری دنیا مجھے دھتکار رہی تھی، میری بیوی نے مجھے اپنایا تھا۔ آپ کی محبت کا عالم یہ رہا کہ جب آپ مکہ المکرمہ فتح مکہ کے وقت میں چلے گئے، شام کے وقت میں سارے صحابہ اپنے اپنے گھر میں واپس، ان کے مکانات مل گئے، زمینیں مل گئی، سب چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ جنت المعلی قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ صحابہ پیچھے ہو لیے، خوشی کا ماحول، جس ملک سے، جس وطن سے، جس شہر مکہ سے، جس کعبے سے ان کو بھگایا گیا تھا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام انہیں عطا کیا، خوشی کی رات تھی۔ سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی میرے یہاں آرام کریں گے، اللہ کے نبی میرے یہاں تشریف لائیں گے، مگر وہ نبی ہے کہ دیکھیں انہیں اپنی بیوی کی یاد میں وہ قبرستان چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے روتے ہیں بیوی کی قبر پر، اس زمانے کو یاد کرتے ہیں جو خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہنے لگی، کیا بات ہے آپ اس بوڑھی کا بار بار تذکرہ کہتے ہیں؟ تب فرمانے لگے، عائشہ اسے بوڑھی مت کہو، جب تک وہ زندہ تھی میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ جب ساری دنیا مجھ سے مال بچا کے رکھ رہی تھی، اس بیگم نے مجھ پر اپنا مال نچھاور کیا تھا۔ جب سارے لوگوں نے اپنا راستہ بدل دیا تھا، خدیجہ نے مجھے اپنا راستہ دیا تھا۔ آپ تعریف فرمائیں، کہتے ہیں حضرت عائشہ، اس دن میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے تیور کو، پھر میں نے زندگی میں کبھی خدیجہ الکبریٰ کا نام برائی کے ساتھ کبھی زبان پہ نہیں لایا۔ یہ محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جھاڑو خود دیتے ہیں، پانی خود بھر رہے ہیں، گھر میں بناتے ہیں۔ جب کوئی بیگم کام کر رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے کیا کر رہے ہیں، آپ اس کام کے اندر ہاتھ بٹھا دیں۔ وہ ہماری کوئی نوکرانی نہیں ہے، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے آسمان پر رشتہ بنایا ہے۔ ہم جو نکاح کرتے ہیں یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا کی باتیں، طلاق کی مجلسیں۔ طلاق ایک میاں بیوی کا نہیں ہوتا، طلاق 2 گھرانے کا ہوتا ہے، طلاق 2 خاندان کا ہوتا ہے، یہی اس کا اثر پورے معاشرے کے اوپر آتا ہے۔ اس کے لیے اس بات کی عظمت کو سمجھیں کہ بیوی کیا ہے۔ تیسری بات جو آخر میں کہنی ہے، جو اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں، وہ وراثت ہے۔ وراثت، اس سے عورتوں کو محروم اس زمانے میں کیا جاتا تھا کہ لوگ جو بالغ لڑکے ہوتے تھے، باپ کے انتقال کے بعد جتنے بڑے بڑے بچے بالغ ہیں، سارے کے سارے مال کو تقسیم کر لیتے تھے، نہ ماں کو کوئی حصہ ملتا تھا، نہ بہنوں کو کوئی حصہ ملتا، نہیں بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ حارث بن انس رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، لڑکیاں 2 اور 1 لڑکا، بڑے بچے نہیں تھے ان کے چچاداد بچے آ کر کے پوری کی پوری پراپرٹی کو جو ہے انہوں نے ہڑپ کر لیا، اور کیونکہ جو ہے وہ بالغ بھی تھے اور بڑے تھے، ان کے بچے چھوٹے تھے۔ یہ عورت اٹھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائی اور کہنے لگی کہ میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، میرا نابالغ بیٹا ہے، اور میری شوہر کی جو جائیداد ہے وہ میرے دیور کے بچوں نے جو ہے وہ لے لیا ہے، کیا ہمارے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات کو نازل فرمایا اس عورت کی شان میں، کہا کہ اتنا ہی نصیبا مفروضا، ہم نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نصیبا مفروضا، فرض کیا ہے ہم نے ہر ایک کے حصے کو۔ بیوی ہے، اولاد ہونے کی صورت میں اسے 6واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے، شوہر کے مال میں اسے 4واں حصہ ملے گا۔
بیوی کو 2 حصے دیے، ماں کا حصہ جو ہے طے کیا، بہنوں کا حصہ طے کیا، بیٹوں کا حصہ طے کیا، پوتروں کا حصہ طے کیا، ہر ایک کا حساب بتایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا، سب سے پہلے میری امت سے وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد لوگ اپنے دماغ سے اپنے علم کے بیس پر جو ہے وہ فیصلے کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کے مطابق ہماری وراثت اور ہماری جائیداد کبھی تقسیم نہیں ہوتی ہے، بعد میں کورٹ کچہری میں جا کے دنیاوی اعتبار سے ہم تقسیم کرتے ہیں، یا بیٹھ کر کے سمجھوتے سے جو بڑے ہیں وہ ہڑپ کر لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اس میں 2 کمزوریاں، سب سے پہلی کمزوری جو معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے، وہ والدین کی کمزوری ہے کہ وہ زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، یا انہیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سارے ہی بچے ان کے لیے اتنے ہیں، کوئی بچہ فرما بردار ہوگا، کوئی بچہ نافرمان ہوگا، کسی بچے سے الفت و محبت زیادہ ہوگی، کسی بچے سے کم ہوگی، مگر کچھ ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ جن سے لگاؤ زیادہ ہے، پرانے زمانے کی طرح بیٹوں کو مرنے سے پہلے سارا کے سارا معاملہ لکھ دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، اور یہ جو ہے یہ جو کہتے ہیں بچوں کے اوپر ظلم ہے، اس کی پکڑ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں کہ میں باپ ہوں تو میں جو چاہے کروں، اللہ مجھے پوچھے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے سارے بچوں کے حق میں جو ہے وہ برابر کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ماں باپ سب سے پہلے ایسا کوئی کام نہ کریں جو کسی بچے پر ظلم ہو۔ دوسرے، اولاد ظلم کرتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ بیٹے جو ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جہالت کے زمانے میں بہنوں کو حصوں سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور سینہ زوری کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر سارا کے سارا مال آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا جاتا ہے، اور بہنوں کو نہیں دیا جاتا۔ بہنیں سسکتے سسکتے زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو کیا حساب دیں گے؟ کسی کا 1 روپیہ بھی اگر غصب کر کے لیا ہوا ہے، اللہ یہاں کہہ رہے ہیں تسألون به بالارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ آسمان پر بیٹھا تمہارے کرتوت اور حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں پوچھے گا ضرور۔ اس کے لیے ڈرنا چاہیے وراثت کے معاملے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میری بہن کا حصہ ہڑپ کر جاؤں، میں کسی بھائی کا حصہ ہڑپ کر جاؤں۔ اب طریقہ کار کیا ہے وراثت کا، جس کو قرآن و حدیث جو بتا رہے ہیں؟ جب انسان مرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے لیے ضروری بن جاتی ہیں، تجہیزہ و تکفینہ، اس کا کفن اور اس کا دفن۔ اسی کے پیسوں میں سے کفن خریدا جائے، قبر کھودنے والے کے پیسے دیے جائیں، اور جو کچھ سامان لگتا ہے دیا جائے۔ ثم تقضى دیونہ، دوسرے نمبر پہ میت وہی ہو، اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ آ کر کے اعلان کریں کہ میرے والد کے ذمہ اگر کسی کا کوئی قرض ہے تو آ کر کے ہم سے پہلے مطالبہ کر لیں، پیسہ رکھے ماں باپ کا، اور لوگوں کو اعلان کرے کہ آ کر کے ماں باپ کا جو بھی قرض ہے وہ ہم سے لے لیں۔ ثم تقضى دیونہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر کو فروخت کر دینا، سب کا قرضہ ادا کرنا، اور مسجد کے بعد باہر لے جا کے میرے جنازے کو رکھنا، اور اعلان کرنا اگر کسی کا کوئی قرضہ عمر کے بھی ذمہ ہے تو میرے بچوں تمہارے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ عمر کی طرف سے تم وہ قرضہ ادا کر دیں۔ صحابہ تو اتنا ڈرتے تھے، وصیت کر جاتے تھے قرضہ ادا کریں گے، قرضہ نہیں ہے، قرضہ ختم ہو گیا، ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، قرضہ ادا کرنے کے بعد جو وصیت کی ہے، اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے مسجد کو دے دو، اتنے پیسے مدرسے کو دو، اتنے پیسے فلاں کو دو، اگر 1 لاکھ روپے کہا ہے تو 33,000 روپیز، 33,000 روپے میں وصیت پوری کی جائے گی۔ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ 1 لاکھ مسجد کو دو، مگر وہ بھی رائٹ نہیں ہے کہ 1 لاکھ مسجد کو دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ثلث، اس کا 1/3، تیسرا حصہ مسجد کو دیا جائے گا، اس لیے کہ جو بچے پیدا کیے ہیں اس کا بھی تو حق ہے، ورنہ مرنے سے پہلے آدمی کہے گا میری جتنی پراپرٹی ہے پوری مسجد کے نام میں مر جاتا ہوں۔ نہیں، جن اولاد کو اس نے پیدا کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وراثت میں ان کو وہ حصہ ملنا چاہیے۔ جب وصیت پوری ہو جائے ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کے سارے حصے داروں کو حصہ تقسیم کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا علم آدھا علم ہے۔ کتنا علم ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی شریعت ہے وہ آدھا علم ہے، صرف وراثت کا علم آدھا علم ہے۔ اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔
تفسیروں کے اندر سورہ نساء کو کھولیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کیلکولیشن بتایا ہے، میتھمیٹکس ہم کو وہاں پہ سکھائی گئی ہے کہ کیا کیسے کرنا ہے، حساب اور ریاضیات جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سکھائی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے، شریعت کے مطابق اپنے بچوں کا فیصلہ کرنا چاہیے، جب تک زندہ رہیں کسی پر ناانصافی نہ کریں، مرنے سے پہلے خود باپ اور ماں ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں، خود کفیل ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ بہترین کلین چیٹ کی طرح دنیا سے چلے جائے کہ ان کے جانے کے بعد بچوں میں اختلاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب